يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ آیت مبارک کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی اصول یہ بیان فرما دیا گیا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے، بلکہ اصل اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ رسول کی اطاعت بھی اس بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا کہ آپ کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے یا جو حکم بھی آپ دیتے ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے آپ کی اطاعت کو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ تیسرا لفظ جو استعمال کیا جس کی اطاعت کا حکم دیا وہ اولو الامر ہے۔ اولو الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام اور انتظام ہو۔ اس کو میں نے یہاں ترجمے میں صاحب اختیار سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کے مطابق مسلمان حکمران ہیں۔ جائز امور میں ان کے احکام کی اطاعت بھی مسلمانوں کا فرض ہے، البتہ یہ اطاعت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ کسی ایسی بات کا حکم نہ دیں جو شرعاً ناجائز ہو۔ اس بات کو قرآن کریم نے دو طرح واضح فرمایا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ اصحاب اختیار کی اطاعت کا ذکر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد فرمایا گیا، جس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ حکمرانوں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور پھر جہاں پوری اطاعت دونوں کی کرنے کے بعد پھر اولو الامر کی اطاعت کا وقت آتا ہے۔ دوسرے اگلے جملے میں مزید صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر کسی معاملے میں یہ اختلاف پیدا ہو جائے کہ آیا حکمرانوں کا دیا ہوا حکم صحیح اور قابل اطاعت ہے یا نہیں، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو۔ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، اور حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسا حکم واپس لے لیں۔ اور اگر وہ حکم قرآن و سنت کے کسی صریح یا اجماعی طور پر مسلم حکم کے خلاف نہیں ہے تو عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس پر عمل کریں۔ لہذا اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ حکم جو وہ دے رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے کسی بھی جہت سے خلاف نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ان کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی لازم آتی ہے، تو اس صورت میں ان کی اطاعت واجب نہیں۔ چنانچہ حدیث میں بھی فرمایا لا طاعت لمخلوق، اور بعض روایتوں کے اندر الفاظ ہے انما الاطاعت فی المعروف، اطاعت جو ہے وہ صرف انہی چیزوں میں ہے کہ جو معروف ہوں یعنی نیک ہوں اور درست ہوں، اور جو غلط بات ہے اگر کوئی غلط غیر منصفانہ حکم جاری کر دیا جائے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی حکم جاری کر دیا جائے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی حکمران اور رعایا ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ حکمران ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور عوام دوسرے کام چاہتے ہیں، تو اب اس صورت میں فیصلہ کس طرح ہو، تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، ان کے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اللہ اور رسول کے حوالے کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو کہ کون سی بات قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے۔ اگر امیر کا حکم وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آیا کا فرض ہے کہ اس کی تعمیل کریں، اور اگر اس کا حکم اللہ اور اس رسول کے احکام کے خلاف ہے تو پھر اس صورت میں چاہیے کہ وہ واپس لے لے اور اپنے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اس میں
ایک بات یہ ہے کہ بعض چیز جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹایا جائے گا، یعنی قرآن و سنت کی طرف، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منصوص احکام کی جانب رجوع کیا جائے، تو اگر واقعی اس مسئلے کا کوئی حل واضح طور پر قرآن و سنت میں مل گیا تب تو آسان معاملہ ہے، اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اگر امیر کا حکم اس کے خلاف ہے تو واپس لے لیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ منصوص احکام میں اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں مل رہی، تو اس صورت میں قیاس کے اوپر عمل کیا جائے گا، یعنی اس جیسی کوئی بات اگر قرآن و سنت میں آئی ہے تو اس کو دیکھ کر، اس کے نظیر کو دیکھ کر، اس کے اوپر قیاس کر کے، اجتہاد کر کے اس کا حکم نکالا جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی اگر اجتہاد کے ذریعے پتہ چلایا گیا کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے، تو اگر تمام ائمہ مجتہدین اس کے اوپر متفق ہیں تو پھر حکومت کا فرض ہے کہ اس بات کو واپس لے لے۔ لیکن اگر اختلاف خود فقہا کے درمیان اختلاف ہو جائے کہ ایک طرف بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور دوسرے سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور دونوں اجتہاد کے اہل ہیں، علماء اور فقہا ہیں، تو ایسی صورت میں حکومت کسی ایک کو اختیار کر سکتی ہے۔ اسی کو فقہ میں کہا جاتا ہے کہ حکم الحاکم رافع للخلاف، یعنی اگر فقہا کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو حاکم کا حکم اس اختلاف کو رفع کر دیتا ہے، اور حاکم کا حکم جس اجتہادی مسئلے کو بھی اپنا طریقہ بنا لے تو اسی کے اوپر عمل کرنا سب لوگوں کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اولی الامر کی اطاعت کا ایک حصہ ہے۔